نہیں، ابھی تیسرا پیپر ہے جی، یہ 2016 گیٹ سبجیکٹ تیسرا پیپر جو ہے، بیان ان شیئا و اشیاء شارکت غیرہا فی صفت او اکثر بادات ہی الکاف او نحوہا۔ یہ ملفوظہ اور ملحوظہ کی، یہ ملحوظہ لفظ نہیں ہے، یہ ملحوظہ لفظ ہے، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ یہاں پر اس میں تو نہیں ہے، لیکن وہ ہمدانی صاحب والی فائل میں آئے گی۔ اور ویسے یہ جو چیز ہے اسے ہم نے ادھر جہاں پر آپ کو پڑھایا تھا نا علم الصرف والنحو، وہاں پر میں نے اس کی تفصیل سے وضاحت کی تھی۔ کون بتائے گا جی کہ ملحوظ اور ملفوظ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جلدی سے بتائیں۔ صفتیں، اور وہ کسی ایک صفت میں یا ایک سے زائد صفات میں وہ شریک بھی ہوں، بھی ادات کے ساتھ یعنی حروف کے ساتھ، اور وہ کاف یا او نحوہا جیسے مثل کا لفظ ہے، ہم نے پڑھا تھا حروف اسماء میں سے بھی ہو سکتے ہیں، افعال میں سے بھی، اور حروف بھی ہو سکتے ہیں وہ جو ادات ہیں، تو وہ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو ملفوظہ اور ملحوظ یا ملفوظ کہا جاتا ہے۔ ملفوظ اس لیے کہا جاتا ہے وہ کہ وہ ظاہر الفاظ ہیں، ملفوظ اس صورت میں ہوں گے، اور ملحوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ وہ لفظوں میں ذکر نہیں کیے جاتے بلکہ معنی سے سمجھا جاتا ہے، جیسے تشبیہ ہم جیسے بلیغ میں پڑھتے ہیں، یا اسی طریقے سے جن تشبیہات کے اندر ادات کو ذکر نہیں کیا جاتا، تشبیہ مؤکد ہوتی ہے، تو اس کے اندر ہم اسے ملحوظ کر لیتے ہیں، اس میں وہ ملفوظ نہیں ہوتے۔ تو ویسے وہ تو یہ ان کی کیفیت، اصل میں اس انداز سے سوال اس نے تشبیہ کا بنا دیا، بتاؤ وہ اس کی کیفیت رہا ہے۔ آگے ہے جی کہ معنی و تشبیہ کا انا جرام النجوم لوامعا درر نثرن علی بساط نزرق۔ ہاں جی، کون کرے گا اس شعر کا ترجمہ؟ پڑھ آئے ہیں آپ جلدی سے جی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کریں ترجمہ۔ آپ نے یہ شعر پڑھا ہے تشبیہ مقلوب میں؟ جی جی، کریں کریں، جلدی کریں۔ سر اس کا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ایسے چمک رہے ہیں جیسے جو ہے نا موتی جو ہے رخسار پر، دونوں رخساروں پر اس کے آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں سر۔ نہیں، غلط۔ کأن اجرام، جرم کی جمع ہے، جسم کو کہتے ہیں۔ کأن اجرام النجوم، گویا کہ ستاروں کے جسم ایسے چمکتے ہیں آسمان پر جیسے دررن، کہ وہ موتی ہیں اور انہیں پھیلا دیا گیا ہے، علی بساط ازرق، یعنی جس طرح کہ نیلگوں آسمان ہے تو ایسی نیلی چٹائی ہے جس کے اوپر موتی بچھا دیے گئے ہیں، تو یہ تشبیہ مقلوب ہے۔ حالانکہ الٹ کرنا چاہیے تھا، اس نے تشبیہ دینی تھی کأن اجرام النجوم لوامعا درر نثرن علی بساط ازرق، اس نے اپنے پھیلائے ہوئے موتیوں کو تشبیہ دینی تھی اجرام نجوم کو، تو اس نے اجرام نجوم کو جو ہے وہ ان موتیوں کے ساتھ تشبیہ دے ڈالی ہے، تو اس نے مقلوب کیا، الٹ کر لیا۔ تشبیہ ضمنی ہے جی، وہ تشبیہ کہ لا یوضع فیہ المشبہ والمشبہ بہ فی صورت من صور التشبیہ، واضح نہیں ہوتی بلکہ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یہ پیچھے بھی کر رہے ہیں۔ تشبیہ مقلوب کی پھر تعریف آئی ہے، یہ ہو گئی ہے میں یہن یسہل الہوان علیہ، ٹھیک ہے جی، یہ شعر بھی ہو چکا ہے۔ وکم ابن قد علا بابن ذرا شرف، یہ بھی ہو چکا ہے امکان مشبہ۔ اور ہی تعدیت المعنی الجلیل واضحاً، یہ ساری قیود جو ہے یہ تعریف ہے کہ ہی تعدیت المعنی الجلیل واضحاً بعبارت فصیحہ، فصیح عبارت کے ساتھ معنی جلیل کو واضح انداز میں بیان کرنا، کہ لہا فی نفس اثر خلاف، یعنی جو کہ اپنا یعنی طبیعت پہ کوئی خاص اثر بھی چھوڑے، مع ملائمت کل کلام، اور موقع محل کی رعایت بھی رکھنا، للمواطن الذی یقال فی، اور والاشخاص الذین یخاطبون، یہ ایک اضافی قید ہے، اس کو نکال دیں۔ بہرکیف یہ جو تعریف ہے یہ بلاغت کی تعریف ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد ہے کلمہ، باقی جو ہے نا سائیڈ والی چیزیں، الفصاحہ، البیان، الکلام، اس کو آپ نکال کے کاٹ کے سائیڈ پہ کر دیں۔ المعلقات ما معناها، معلقات کا معنی یہ قصائد جاہلی ہیں، عددها 7، اس نے ایسے ہی جواب اپنے پاس سے ڈال دیا ہے، حالانکہ معلقات پر اسے یہ لکھنا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ جو کہ جن کو لٹکایا گیا تھا، یعنی جسے لٹکایا جاتا تھا باستار کعبہ، تو اس وجہ سے اسے معلقات کہتے ہیں، یا انہیں جو ہے وہ مذہبیات بھی کہتے ہیں، کہ انہیں سونے کے پانی کے ساتھ جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، یا ان کو جو ہے وہ الطوال بھی کہتے ہیں کہ وہ لمبے قصیدے ہیں، اور اسی طریقے سے انہیں
جو ہے وہ السموت بھی مطلب ان کے تقریباً 8-10 نام تھے، تو ان میں سے کچھ نام دیے جاتے اور ان ناموں کے ساتھ جو ہے وہ انہیں بتایا جاتا، اور یہ کہ یہ نام کس کس نے دی، ایک پورا موضوع ہے جو کہ آپ کے تاریخ الادب العربی کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے آج ہی۔ اس کے بعد آگے ہے جی کہ کأن عینی لذکراہ اذا فطرت، یہ شعر ہو گیا، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ عجب الرسول بشاعر جاہلی وقال لم اسمع وصفا اعرابی احببت ان اقابلہ اکثر عنتر بن شداد العبسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی جاہلی شاعر سے اتنا زیادہ متحجب اور متحیر نہیں ہوئے کہ وقال، کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لم اسمع وصف اعرابی، کہ میں نے جتنے بھی دیہاتیوں کے اوصاف کے بارے میں، ان کی کیفیات کے بارے میں سنا ہے، تو مجھے کسی نے اتنا متعجب نہیں کیا کہ جتنا انترا بن شداد کے اوصاف سے نے اور اس کی شاعری نے کیا ہے، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یعنی ہوتا اور یعنی یہ میں اس کا مقابلہ کرتا اور اس سے ملتا، یعنی اس سے ملاقات کرتا میں، اور میں اسے دیکھتا، تو میری یہ خواہش تھی کہ جب میں نے اس کے اوصاف سنے ہیں تو میری یہ خواہش ہے کہ میں ان اقابلہ، تو میں اس کو جو ہے اس کا مقابلہ۔ یہ الفاظ یہاں پہ غلط ہیں، اصل میں نا وہ پیپر جب لوگ دے کے آتے ہیں تو یہ انہوں نے ایسے مطلب اکٹھے کر کے ڈال دیے ہیں جیسے جیسے جس سے جو سنا جو آیا، تو الفاظی غلطیاں۔ بہرکیف یہ عبارت اچھے طریقے سے موجود ہے آپ کی عربی زبان و ادب میں بھی، اور بھی کافی جگہ پہ آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ من هو الشاعر الملقب بذی القروء والملک الظلیل، یہ امرؤ القیس کے القابات ہیں، ذی القروء زخموں والا، اور ملک الظلیل گمراہوں کا بادشاہ یا گمراہوں کا باپ۔ اور ابو الحسام یہ بعض دفعہ کرتے ہیں، ہاں جی۔ اور اس کے علاوہ حسان بن ثابت کو کس کس کو نیت کے ساتھ پکارا جاتا ہے، جلدی سے بتا دیں بھائی۔ اس پلیز کلاس کے اندر آپ لوگ جو ہے نا وہ صرف سامع کی صورت میں نہیں ہوتے، سامعات کی صورت میں نہیں ہوتی ہیں، آپ جو ہے نا وہ بولا کریں ساتھ ساتھ۔ جب بولنے کا کہا جاتا ہے اس ٹائم بولتی نہیں ہے، اور جس وقت خاموشی کا کہا جاتا ہے اس ٹائم بولنا شروع کر دیتی۔ تو ہر بندہ اپنے معافی ضمیر کو کھولا کرے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ عبد عبداللہ ہاں جی، اب آ گئے نا سارے نام، تو یہی چیز اگر پہلے آ جاتی تو ہمارے اس میں ٹائم آپ لوگوں کا ہی بچ جاتا ہے جی۔ ابو الحسام، ابو عبد الرحمن، ابو الولید، تو یہ جتنے ان کے بیٹے ہوں گے اس لحاظ سے ان کی کنیتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ المعلقات فی نظر الادباء اروع ما وصل الینا شعر الجاہلی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، کون بتائے گا کہ یہ قول کس نے کہا تھا کہ معلقات ادباء کی نظر میں وہ اروع ہے کہ ما وصل الینا شعر الجاہلی، یعنی شعر جاہلی کا وہ بہترین حصہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ ہاں جی، یہ عبارت کس نے کہی تھی، جلدی سے بتائیں۔ آپ میرا خیال ہے اس عبارت کو 2 سے 3 جگہ پر پڑھ کر آئے ہیں۔ ہے وہ تھی الغضب، غصے، یعنی ان کا غصہ تھا معاشرے کے اوپر، یعنی غضب علی المجتمع تھا۔ الثورہ، ٹھیک ہے جی، یعنی مقابلہ جات، انقلابات ان کے اپنے جو ذاتی ہوتے تھے وہ تھا۔ اور اسی طریقے سے طلب النثار، یہ لفظ غلط ہے، طلب النثار یہاں پر کوئی اور لفظ ہے جو کہ بھیک مانگنے کے مترادف ہے، تو اس میں ہوتی تھی۔ الوصف الجاہلی امتازہ صدق العاطفہ والاحساس، جذبات و کیفیات اور احساسات کی صداقت، یہ جاہلی شاعری کا ایک بڑا وصف ہے۔ اور مراد بالقصص، قصیدہ حولیہ پہ جس پہ پورا سال گزرا ہو، خطابت کے خصائص میں سے نہیں ہے، لمبے جملے اور فقرے۔ اسی طرح یہ اقوال محکمہ توجز التجربہ الانسانیہ العمیقہ، انسانی تجربات اور گہرائیوں پہ مشتمل جو محکم اور موجز کلمات ہوتے ہیں، اقوال ہوتے ہیں، ان کو حکم کہتے ہیں۔ فن مقامات وہ فن ہے عربی ادب، نثری عربی ادب کا، کہ الذی اقرب الی ان یکون قصہ قصیرہ مسجوعہ، جو کہ سجا کی حالت میں کہا جانے والے چھوٹے قصے کے قریب تر ہوتا ہے، وہ مقامات ہی ہے۔ اور مقامات کو جو ہے اس کے جو ناشے ہیں وہ بدیع الزمان حمزانی ہیں۔ اور ظہر فی التوسل بعد قیامت الدولہ الاسلامیہ بسبب فن التوسل، اب یہ غلط لفظ ہے، فن الرسائل تھا، برسائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فن ظاہر ہوا۔ لیس من خطباء یسر صدر الاسلام، صدر اسلام کے خطباء میں سے
نہیں ہیں، زہیر بن ابی سلمہ خطیبوں میں نہیں ہے۔ والشعراء یتبعہم الغاوون تناولت فئۃ من الشعراء وہم شعراء المشرکین، یہ جو آیت ہے جس میں زجر ہے شعراء پہ، تو یہاں اس سے مراد شعراء مشرکین تھے۔ البحث لدرجہ دکتورہ یجب علی الباحث ان یجمع فیہ الدراسات والافکار حققہ، جو پی ایچ ڈی لیول پہ جو تھیسز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں، اس ریسرچ میں جو ریسرچر ہے اس کے لیے یہ، اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس میں تھیسز کے اندر اپنی آراء جمع کرے، فی دراسات، جتنی اس نے جو اس نے مطالعہ کیا وہ ساری سٹڈیز بھی اس میں لے کے آئے، اور وہ افکار جس کی اس نے تحقیق کیا ان کو بھی جمع کرے۔ اصل میں یہ سوال ایسے تھا، یہ سوال یوں آتا ہے کہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اپنی آراء کا اضافہ بھی کرے، مثلا پہلے وہ ذکر کرے کہ یہ مسئلہ ہے، اس میں یوں اختلاف ہے، یا یہ اقوال ہیں، اور پھر اپنی رائے بھی دے، کہ ریسرچر کے ذمے ہے پی ایچ ڈی لیول پہ کہ وہ اپنی رائے بھی اس کے اندر شامل کرے۔ من فحول الشعراء فی الجاہلیہ من قبیلہ مزنیہ تلقن الشعر عن ابیہ کو آپ بن زہیر ہیں جی، اور یعرف البحث التطبیقی بأنہ یکون اکتشاف بوجہ جدید یقوم فیہا لتحقیق الفرضیات، جو آپ کی ریسرچ جس میں منہج تطبیقی ہوتا ہے تو اس کے اندر پہلے آپ ایک آؤٹ لائن تیار کرتے ہیں، تحقیقی فرضیات کرتے ہیں، اور ایک دائرہ بناتے ہیں جس کو ہم اہداف البحث کہتے ہیں۔ ویسے بھی ہم تھیسس میں کرتے ہیں یہ کام، لیکن جو تطبیقی ریسرچ ہوگی اس میں یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، آپ پہلے نتیجے لکھ لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ ہم عام طور پہ یہ ان تھیسس میں ہوتا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ سر وہ جو آپ سوال پوچھ رہے تھے نا، اس وقت میرا نیٹ جو ہے نا وہ چلا گیا تھا، تو سر وہ ابو العلا المعری نے کہا تھا۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ بات کر رہے تھے منہج تطبیقی کی۔ عام طور پہ جیسے ایجوکیشن ٹائپ ریسرچ ہوتی ہے، یا سائیکالوجی کی، یا اس طرح کی جو ریسرچ ہوتی ہے نا، اس کے اندر وہ پہلے اہداف مقرر کر لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق وہ پراپر جو ہے نا وہ بناتے ہیں، لوگوں کی آراء لینے کے لیے ایک کارڈ بناتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ ایک سوال نامہ تیار ہوتا ہے، کوسچنر، وہ پھر دیتے ہیں مختلف طبقات کو، لوگوں کو، اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ ہاں اور نہ میں ٹک کر کے ہمیں دیں۔ تو وہ اس طرح مطلب مختلف لوگوں سے رائے لے کے تو پھر وہ اس ہدف کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بات وہ کر رہا ہے کہ منہج تطبیقی جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ریسرچر جو ہے وہ اس انداز سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی آگے کہ قد یضع الباحث والتی تدل انہ لا يريد ان يطيل على القاری، یہ بات پہلے ہو گئی کہ ریسرچر کے ذمے یہ بھی ہے کہ وہ، اب یہ لفظ غلط ہے، قاری ہے، کہ وہ قاری کو طوالت میں نہ ڈالے، جو ریڈر ہے اسے طوالت میں نہ ڈالے، اپنی جو بات جو ہے اسے اچھے انداز سے کہے۔ من الشاعر الذي قال الحمد للہ الذي ابتلاني بالشعر، سورہ بقرہ، یہ لبید بن ربیعہ ہے۔ الفاصلہ، اس کی بات ہو گئی تھی۔ فی عصر من العصور الادبیہ ظہر فن الاخوانیات الاعتذار، عصر جاہلی کے اندر یہ فن ہوا۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ سنن النبی حلالا و حراما احیا امیر المؤمنین محمدی۔ ہاں جی، یہاں محمد سے مراد کون ہے؟ جی جلدی سے بتائیں۔ سر مروان بن محمد۔ نہیں، شعر میں وہ کہہ رہا ہے کہ سنن النبی حلالا و حراما، نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں جس میں حلال بھی ہیں اور حرام بھی ہیں، اور امیر المومنین نے اس انداز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنتوں کو زندہ کر دیا ہے۔ تو یہ مروان بن ابی حفصہ کا شعر ہے۔ الفعل المبنی للمعلوم فعل یذکر فاعلہ فی الجملہ، فعل مبنی معلوم وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل جملے کے اندر ہی مذکور ہوتا ہے۔ تطور الادب فی العصر العباسی من حیث الالفاظ والمعانی والخیال، عصر عباسی میں جو ادب تھا وہ الفاظ، معنی اور خیال تینوں لحاظ سے جو ہے اس کا تطور ہو رہا تھا۔ من سمات النثر العباسی، نثر عباسی کی خصائص میں قصر الجمل والعبارات، چھوٹے جملے، چھوٹی عبارتیں، کثرت المحسنات، بہت زیادہ بلاغت کا استعمال اور سہولت الفاظ تھی۔ اور نثر عباسی کی خصوصیات میں سے تفید المعانی، معنی کی افادیت، یعنی معنی کا زیادہ ہونا، یہ چیز گہرائی جو تھی وہ نہیں تھی۔ اور بعد الانتہائی من عرض الموضوع یکتب الباحث خاتمہ، جب سارا کچھ مکمل کر لیتا ہے تو اس وقت پھر جو ریسرچر ہوتا ہے اپنے تھیسس کے آخر میں خاتمہ دیتا ہے، جس میں وہ رعایت رکھتا ہے کس چیز کی، کہ وہ مختصر ہو، ایجاز ہو اس میں،
اور اس میں وہ اپنے وہ نتائج دے گی جس کو اس نے اس میں محقق کیا ہے، اور یہ بھی پہلے ہو چکا، اس سے اگلا بھی پہلے ہو چکا، اور اس سے اگلا دیکھیں جی 39 من الذی قال عنہ الرسول کہ ما کان نبی الام امتہ معلما او معلمان وَإِن یکن فی امتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر نبی کی امت میں معلم یا 2 معلم ہوتے ہیں، اور میری امت میں عمر ہیں، اور عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن رباح بن عبداللہ بن عدی، اور یہاں پہ جا کے شجرہ نسب حضور علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ کم عدد آیات الامثال، امثال کی جو ہے وہ قرآن میں 1000 آیات ہیں۔ متى نازلت آخر آیت القرآن الکریم، حجۃ الوداع کے موقع پہ آئی، نازل ہوئی آخری آیت۔ کون سی آیت تھی جی آخری؟ بتائیں۔ اليوم اکملت لکم بل مراد بآل عمران، تیسری صورت ہے جی۔ الدور الرابع لتدوین الحدیث، 150 ہجری سے لے کے 350 ہجری تک تدوین حدیث کے ادوار، جلدی سے بولیں کون کون سے ہیں جی؟ تدوین حدیث کا پہلا دور، اللہ اکبر، ابتدائے اسلام سے لے کر 99 تک تدوین حدیث کا پہلا دور کہلاتا ہے، اور 99 سے لے کر 150 اور راجہ قول کے مطابق 170 دوسرا دور کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سے لے کے 350 تک، 350 نہیں، اس کے بعد سے لے کر 200 تو میرا خیال 70 تک تیسرا دور کہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 350 تک چوتھا دور، اس کے 220 تک، ہاں، اور پھر اس کے بعد چوتھا دور ہے 350 تک، اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ 5واں دور ہی چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ معجم العین خلیل بن احمد کی ہے، دکتور طٰہٰ حسین، انہوں نے جامعہ ازہر اور سوربن دونوں یونیورسٹیوں میں پڑھا تھا۔ ادباء المہجر لعبوا دورا فی النثر والشعر، انہوں نے دونوں میں کام کیا ہے۔ مصر اور شام کی زبان عربی ہے، قریش کی زبان عربی ہے۔ فعل مبنی معلوم، اس کا فاعل معروف ہوتا ہے اور جملے کے اندر ہی ہوتا ہے۔ یعرف الکلام، کلام کی تعریف کے کلام مرکب من کلمات مفیدہ للموضوع، خاص موضوع پر مفید کلمات کا مجموعہ جو ہے وہ کلام کہلاتا ہے۔ اور فعل مجرد جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی بھی اور رباعی بھی۔ ثلاثی جو ہے اس کے ابواب جو ہیں وہ 6 ہیں۔ فعل معطل مثال، تو اس کا جو پہلا کلمہ ہوتا ہے اس میں حرف علت ہوتی ہے۔ فؤاد کی جمع افئدہ، افئدہ کی فؤاد، سوری۔ اختلف التلمیذان فی الفصل فاصلح الاستاذ بینہما، ہما ضمیر آئے گی۔ اللغہ العربیہ ہی اللغہ المتصرفہ، ٹھیک ہے جی، اللغہ العربیہ ہی اللغہ المتصرفہ، ہاں جی، لغہ متصرفہ کا دوسرا نام کیا پڑا تھا جی؟ صحیح۔ العامل فی المنادى یکون حرف النداء، منادہ میں جو عامل ہوتا ہے وہ وہی یا ہوتا ہے جو ادو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے، وہی اس کے اندر عامل بنتا ہے۔ اور متى توفی مسعود بن سعد بن سلیمان، 515 کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اور من کان ابو عبداللہ ہارون بن موسیٰ، وہ بنو ازد کے موالیوں میں سے تھا۔ اور فی ای ارض کان ابو عبداللہ ہارون بن موسیٰ شاعراً، کہاں پر اس نے شاعری کی ہے جی؟ ملتان اور سندھ میں۔ شیخ اصغر علی روحی کہاں پر پیدا ہوئے؟ کتھالہ، جو کہ اب ہے بستی ہے وزیر آباد اور گجرات کے درمیان۔ اصغر علی روحی نے سفر کیا لاہور کا طلب و تحصیل علم کے لیے، اور کلیہ شرقیہ جامعہ پنجاب میں پڑھا جی۔ یہ شعر ہے عاشا کا کہ من کل ساریت و مادی مریض و عشیت متجاوب ازراقہ، شعر یہاں پر غلط ہے، تھوڑا سا چینج ہے اس کا، بہرحال اس کا ترجمہ ابھی مجھے نہیں آ رہا۔ کانا حجاج بن یوسف خطیباً، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، ولم یکن لہ کفوا، یہ آگے سارے جو ہے اس نے وہ دیے ہوئے ہیں۔ معنی التشبیہ، جی یہ میں نے 2 بار سوال پیپر میں بھی دیا، یہ سوال انہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن کوئی بھی نہیں اب ان میں سے بولی۔ میں نے جو علم اللغہ الحدیث کا پیپر ان کا بنایا نا، اس پیپر کے اندر بھی میں نے یہ سوال دیا تھا، بلکہ اس پہ بات بھی ہوئی تھی کلاس میں، انہوں نے کہا بھی تھا ہاں جی بالکل یہ بات آپ نے بڑی بتائی جی کہ ایسے ہو جاتا ہے سوال، اور اب اس کو کسی نے نہیں بولا۔ سر وہ لفظ نہیں ذہن آ رہا تھا، ویسے پڑھا تھا یاد۔
جی پڑھا ہوا بھی ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہے، لیکن آپ بولنا نہیں چاہتی، آپ مائک نہیں آن کرتی، بس اتنی سی بات ہے، کیونکہ آپ اپنی زبان کو جنبش بھی نہیں دینا چاہتی، جو بندہ بول رہا ہے بس وہی بولتا رہے۔ انت کالشمس فی الضیاء و ان جاوزت کیوان فی علو المکانی، یہاں پر تشبیہ جو ہے وہ تشبیہ مفصل ہے کہ انت کالشمس فی الضیاء، اور اس کا ترجمہ پچھلے اس میں ہو چکا ہے۔ اگلا دیکھیے گا جی، اگلا ہے کہ جاء الوزیر محمد، اس جملے کے اندر جو تاکید ہے وہ تاکید لفظی ہے، ٹھیک ہے، پہلے جاء الوزیر کہا، پھر اس کے بعد محمد بھی بول دیا، اور علی نصب کی اصل علامت فتح ہے، اور فعل مبنی معلوم، یہ پہلے ہو گیا جی، تو تیسری بار آ رہا ہے۔ یدخل فی نطاق موضوع علم الصرف، علم صرف کے موضوعات میں سے جو یدخل فی نطاق ہے وہ، یعنی یدخل فی نطاق کا مطلب یعنی زیادہ قابل بحث، تو وہ اسم متمکن اور اس کی اقسام ہیں۔ الفت الکتب الستہ، جو 6 بڑی کتابیں ہیں حدیث کی، وسر عباسی میں لکھی گئیں، اور اسی طریقے سے جو عربی ادب کی جو تدوین کا جو اس میں جو یعنی جو زیادہ کام ہوا ہے وہ 600 میلادی تک۔ اس کے بعد ہے جی الاسماء، اسماء میں سے اکثر معرب ہوتے ہیں، کلمہ کی 3 اقسام ہیں، ممنوع من الصرف، یعنی غیر منصرف جو ہے اس کا حالت رفع ضمہ، اور اس کی جو حالت نصب و جر ہے کسرہ کے اندر بھی فتح ہی آتا ہے، اور کیونکہ اس پہ کسرہ اور تنوین نہیں آتے، اور جملہ جواب شرط من یعمل خیرا فیسجد خیرا، اس کیا کہہ رہا ہے، تعتبر الامانہ العلمیہ التي یجب ان تتمثل فی نسبۃ، یہ تھیسس سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ تعتبر الامانۃ العلمیہ الذی یجب ان تتمثل فی نسبۃ، عرضہ و تفسیر المعلومات فی اطار منظومہ حفظ حقوق الغیر۔ تعتبر الامانہ العلمیہ التي یجب ان تتمثل فی نسبۃ، یہاں سے وہ لفظ کھا گیا بار کیف، کہ یہ جو ہے نا تھیسس کے اندر، یعنی یہ بات پہلے اس کے اغراض میں پڑھائی جاتی ہے، جو صفات باحث ہے وہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے امانت علمی کا خیال رکھنا ہے، خیانت نہیں کرنی کسی بھی طرح کی، اپنے مذہب، عقیدے اور ان چیزوں کے مطابق آپ ایک اچھے ریسرچر تب بن سکتے ہیں جب آپ خائن نہ ہوں، آپ جو ہے وہ کسی طرف اپنا پلڑا جو ہے وہ جھکائیں نہ، جیسے کہ نقد ادبی کے اندر بھی اس نے اس پہ بات کی تھی، اور کہا تھا کہ احمد امین نے کہا اپنی النقد الادبی کے اندر، اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے اس میں دیا ہے النقد الادبی کے اندر، کہ وہ کسی ایک طرف جھکے نہ، اور اس کا یہ جو جھکنا ہے وہ اس کی ریسرچ کو کمزور کر دے گا، خراب کر دے گا۔ تؤخذ المقامات اسمها من اسم البلد الذي انعقد فيه مجلسها، مقامات کو اس لحاظ سے لیا گیا اس شہر کے نام پر جس میں ان کی وہ مجلس لگا کرتی تھی۔ من الاسباب التي ادت الى نشأ المقامہ، ٹھیک ہے جی، مقامات فن کے بننے کا جو اسباب ہیں اس میں الظروف السیاسیہ، الظروف الاجتماعیہ اور الظروف الثقافیہ۔ اچھا جی، اس کے بعد مقامات کس کس کے ہیں؟ حریری کے ہیں اور ہمدانی کے ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ حریری کے کتنے ہیں اور ہمدان کے کتنے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سر آپ کہاں سے پڑھا رہے ہیں؟ ہماری لائٹ چلی گئی تھی۔ حریری کے 50 ہیں، اور ہمدانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 400 اس کے مکان کے 400 اس کے مکان کے 52 ہیں، اس طرح ابن عبد ربی، ہاں جی جی ہمدانی کے 52 ہیں۔ جی، اور کوئی؟ میں جو پہلے بتائے گئے تھے وہ 400 تھے، اور اس کے بعد 52 کی شرح ہوئی ہے جو ملے ہیں، اور وہ ابن عبد ربی نے نکالی۔ اور حریری کے؟ حریری کے 50 ہیں سر۔ اچھا جی، آگے ہے من کتب الکتاب الخصائص، ابن جنی کی ہے۔ دعاء القرآن ہو گئی۔ امام النحات سیبویہ کو کہا جاتا ہے، اور محلحل جہلی شعراء میں آتے ہیں۔ مراحل البحث، بحث کے مراحل کے اندر یہ تحذیریہ، یہ لفظ غلط اس نے دیا ہوا ہے، اور ریسرچ میدانی ہوتی ہے، اور یہ بھی غلط دیا ہوا ہے، یہ اس نے غلط دیے ہوئے ہیں۔ ریسرچ کے جو مراحل ہیں ریسرچ کے مراحل میں سے بڑے مراحل 4 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے، اور وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ جو اپنا یعنی سینوپسس جب آپ اپنا تیار کرتے ہیں، یعنی انتخاب الموضوع جس کو ہم کہتے ہیں،
کہ ہم کوئی بھی موضوع جو ہے اس کا انتخاب کریں، اس کی اپنی شرائط ہیں، ان شرائط میں رہتے ہوئے اپنا موضوع جو ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے ریسرچ کا آپ کا۔ اور دوسرا مرحلہ ریسرچ کا یہ ہے کہ جب آپ کا موضوع جو ہے وہ بن جائے، مکمل ہو جائے، اس کے بعد اس کے اکارڈنگ آپ نے جو کتابیں دی ہیں یا جتنا مواد آپ کو مل سکتا ہے تو آپ وہ سارا مواد اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ آپ کا دوسرا مرحلہ ہے، اور اس کی تنقیح کرتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ پھر آپ اس کی مکمل کتابت اور اس میں سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں اور پورے اول سے آخر تک اس کو لے کر آتے ہیں۔ پھر چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان مراحل کے مطابق اس کی تکمیل اور پھر اس کا وائیوا وغیرہ اور اس کا ڈیفنس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چوتھے مرحلے میں شامل ہیں۔ تو بہرحال اس نے یہاں پر ایسے ہی اسے سمجھ نہیں آئی، اس نے ڈال دیے۔ العقد الفرید ابن عبد ربی کی ہے، مخدرم جس نے جاہلی اور اسلام دونوں زمانے پائے ہوں۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ یصغر الثلاثی بتحویل الی فعیل، ٹھیک دیا اس نے، ثلاثی کی جو یعنی کی جو تصغیر بنائی جاتی ہے۔ جی سر، ٹھیک ہے۔ القرا الکرا، کیا مطلب القرا کا اور الکرا کا؟ ہاں جی بولیں۔ سر کرہ جو ہے وہ گیند کو نہیں کہتے، بال کو؟ جی جی، الکرا کڑے کو کہتے ہیں، بڑا کڑا، کیونکہ ان دونوں کے معنی میں قربت گلائی میں پائی جاتی ہے، اس لیے اس نے کہہ دیا ہے لفظاً تو قربت ہے ہی ہے کہ تینوں کے حروف سیم ہیں، لیکن معناً قربت بھی اس حساب سے پائی جاتی ہے۔ الکشاف زمخشری کی ہے، کیف تکتب بحثاً اور رسالہ، یہ کتاب احمد شلبی کی ہے۔ جعل قوم اللہ محمد، تو اس جملے میں استثناء جو ہے وہ محمد مستثنیٰ ہے۔ اور لا اصل لہ ولا فصل، تو یہاں فصل سے مراد النطق واللسان ہے، اور اصل سے کیا مراد ہے؟ محسنات اللفظیہ یکون طباقاً، محسنات اللفظیہ کے اندر ایک طباق ہے، طباق سلبی بھی ہوتا ہے اور ایجابی بھی طباق کہتے ہیں، جمع بین الشیء وضدہ فی الکلام۔ سار الشعراء المحدثون علی نہج القدیم قصیدہ القدیمہ، جو جدید شعراء ہیں انہوں نے قدیم طریقے کو ہی اپنایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے ایاکم والاسد، ایاکم والاسد، اس میں تحذیر ہے، تحذیر زینی ہے یہ۔ اور غادر رئیس الوزراء، اچھا یہ اور آگے انگلش کا اس نے کہا ترجمہ کر دو۔ عروۃ الصعالیق سے مراد عروہ بن ورد ہیں، اور دعات العرب، یہ دہاش نے لکھ دی ہے، زید بن نبی کو کہا جاتا ہے۔ اور توفیہ صحبان وائل، صحبان وائل کی وفات 676 میلادی میں ہوئی، بطرس بستانی کی 1856 میں ہوئی۔ کلمہ مرہ، یہ مضاعف ثلاثی ہے، یہ مررہ تھا۔ البیان والتبیین، عصر عباسی کی تصنیف ہے۔ عینہ، کلمہ فعل میں صرف فعل ہے۔ اطول آیا آیت الدین ہے، اقصر آیا آیت مدہمتان ہے۔ متفقن علیہ سے مراد مسلم اور بخاری شریف۔ عصر نہضہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ قرن الثالث العشر، 13ویں صدی سے عصر النہضہ شروع ہو جاتا ہے۔ نشأۃ النثر الحدیث و تطورہ، عمر دسوقی کی ہے۔ من فنون النثر العربی، عربی نثر کے جو فنون ہیں اس میں امثال، حکم، خطب، رسائل، مقامات۔ نابغہ جودی، جی سر جی، یہ جو ہم نے لغت اور ادب میں پڑھا ہے نا بدرس بستانی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں، کہ یہ اپنی کتاب سے 1869 کے اندر فارغ ہوئے تھے، یعنی کہ اس کی تعلیف سے، اور ادھر ان کی وفات 1856 لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے میں بھی تھوڑی دیر رک گیا ہوں کہ کوئی بول پڑے، لیکن نہیں بولا تو میں بھی آگے چل پڑا۔ آپ اس کی تحقیق کریں، گروپ میں سینڈ کر دیں۔ احمد شوقی کے مشہور مسرحیات 7 ہیں جی۔ تدحرجا، یہ تفعلل کے وزن پر ہے۔ کم معنی روح فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں روح کے 6 معنی آئے ہیں۔ من هو الشاعر الجاہلی الذی اشتہر بقصیدتہ، متلمس۔ اچھا جی، ما اسم زوجہ حاتم طائی، یہ ماویہ زیادہ آتا ہے، نوار اس نے قصیدے میں بیان کیا ہے۔ اس سے علم اللغہ من مؤلف احمد مختار عمر۔ اور بمحبت الحکمہ، قلب ہے جی، محبت حکمت قلب ہے۔
من ادخل الشعر التمثیلی فی الشعر العربی، جس نے تمثیلی شاعری کو عربی میں ذکر لایا ہے وہ احمد شوقی ہے۔ اچھا جی، احمد شوقی کو عربیوں کا اقبال بھی کہا جاتا ہے، اسے نوٹ کر لیں۔ استحلم عصر صدر الاسلام مصادر الادب من القرآن والحدیث والشعر العربی المقدمہ للمخطوطہ تشتمل علی الامور التالیہ۔ جو آپ مخطوطہ تیار کرتے ہیں، مقدمہ بناتے ہیں، اس میں جن جن چیزوں کو آپ نے لکھنا ہوتا ہے، مخطوطات کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، مخطوطات یعنی مخطوطات میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مخطوطہ جو ہے کم از کم اس کے ایک سے زائد نسخے موجود ہوں۔ اگر صرف ایک نسخہ ہی ملے تو پھر اس پہ کام نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اس کی اصل عبارت کو نہیں چھیڑا جائے گا، اصل عبارت کو جوں کا توں ہی رہنے دیا جائے گا۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ وہ مخطوطہ جس پہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو اس مخطوطے کے متعلق اپنے زمانے کے ایک بڑے ادباء کی رائے جو ہے وہ لینا، اور رائے لینے کے بعد پھر آپ اس میں کام شروع کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے ایک سے زائد نسخے موجود ہوں۔ پھر یہ کہ اس کی کتاب کا جو مؤلف ہے، اس کا جو فن ہے اور مؤلف کے جو مصادر ہیں، اس کی جو سبب تالیف ہے، تمام چیزوں کو آپ پہلے چیک کریں۔ دونوں مخطوطے، مثلا ایک مخطوطہ آپ کو پاکستان سے ملا ہے اور ایک آپ کو انڈیا سے مل رہا ہے، تو آپ دونوں مخطوطوں کی مؤلفین، ان کی ہر چیز آپ چیک کریں۔ اگر وہ صحیح لگ رہی ہے آپ کو ایک جیسی، پھر آپ اس کام کو لے لیں۔ اور پھر اس میں آپ جو ہے وہ کریں گے کیا؟ تجدید و بدایت المخطوط، اسے نئے سرے سے آپ لائیں گے، اس کے موضوع کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں، کن کن ٹاپک پہ وہ شامل ہے، اور اسی طرح مؤلف کا منہج کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ الگ سے بیان کریں گے۔ باقی جو مخطوطہ ہے اس کی جو عبارت، اسے آپ جوں کا توں ہی ذکر کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد الباحث یمکنہ ان یقوم بتنظیم المعلومات ونقلها للبحث علی اساس۔ ریسرچر جو ہے تو یمکنہ کہ ان یقوم بتنظیم المعلومات ونقلها، کہ وہ کوشش کرے، یعنی کہ ان یقوم بتنظیم المعلومات ونقلها، کہ جو اس ریسرچ کے دوران معلومات اکٹھی ہوئی ہیں ان کو ایک اچھی سی اس کو رینج کرے اور پھر اس کو نقل کرے، للبحث علی اساس، اور یہ ریسرچ کی بنیاد ہے۔ یمکن من کشف حقائق جدیدہ او انہ علی الاقل یجمع المعلومات السابقہ لتصبح اکثر نقاحا و وضوحا، کیونکہ اب ایک ٹاپک پہ کام پہلے ہو چکا ہے، لیکن جب ریسرچر نے اس پہ دوبارہ سے تھیسس کیا ہے تو اس کے پاس بہت ساری ایسی نئی معلومات بھی آئی ہوں گی، اور کافی ساری چیزیں اس کے سامنے یا تو حقائق جدیدہ کھلے ہوں گے، یا کم از کم یہ ہوگا کہ معلومات سابقہ کو اس نقاح اور وضوح کے لحاظ سے اس نے اور زیادہ اچھے طریقے سے کر لیا ہوگا، لہٰذا ان کو بھی وہ ارینج کرے اور اس کو بھی اپنے تھیسس کے اندر نقل کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور آگے ہے جی، لماذا لقب حمام بن غالب الفرزدق، فرزدق اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ لأن وجہہ قطعۃ العجین المتکتلہ، قطعۃ العجین یعنی آٹے کا پیڑا، المتکتلہ جب اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیے جائے تو اس پر جو وہ ہلکے اس کے یعنی جو اندر چلا جاتا ہے، داغ نما آ جاتے ہیں، تو اس طرح اس کا جو چہرہ تھا وہ اس پیڑے کی مانند، اور اس کے اندر ایسے ہلکے ڈبے تھے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کے چہرے پہ، تو اس وجہ سے اس کو فرزدق کہا جاتا ہے۔ ما ہی اسباب التی تتعلق الطعن فی الضبط، حدیث سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ جو اسباب طعن ہیں راوی پر وہ کیا ہیں؟ اس میں ہے جی فحش الغلط، بڑی غلطی کرے، سوء حفظ اس کا کمزور ہو جائے، الغفلہ غفلت سے کام لے، کثرت الاوہام، ٹھیک ہے جی، اور مخالفت الثقات، یہ بڑی غلطیاں شمار ہوتی ہیں۔ حسین ہیکل بڑے ادیب ہیں، پہلے صحافی ہیں عرب مصر میں، یمتاز ادیب و صحافی و روائی و مورخ مصری کبیر، صاحب اول الروایہ العربیہ، کس نام سے تھا جی؟ یتناول الشعر الغنائی فی من الاغراض، شعر غنائی کی اغراض میں کیا جی؟ هو الذی یتناول الاغراض العاطفیہ والحب من مدح و غزل و فخر، ان تمام کے اندر وہ تھی۔ اور صاحب لیلہ و دمنہ لک صحیفۃ کصحیفۃ الابرار طاہرۃ نقیہ، نوع التشبیہ فی العبارہ مرسل مفصل،
तरल जिबालु तहसबुहा जामिदतन वहिय तमुर्रु मर्र सहाब, ये भी करवाई थी। तशबीह मुअक्कद, अंत तहाकिल बहरु समाहतन व करमन, ये भी करवाई थी। यहाँ पर तशबीह जो है वो तशबीह ताम है, यानी मुरसल व मुफस्सल है। अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं, किसी एक की भी पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। तो यहाँ पर इस इबारत में जो तशबीह है वो तशबीह तमसीली है। तशबीह तमसील की तारीफ़ करें, कौन करेगा जी? तशबीह तमसील कौन सी होती है जी? जी, जिसमें वजह शिबा सूरत मुंताज़िया हो। हाँ जी, तो यहाँ पर अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, तो अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ के अंदर सितारों की मानिद हैं? सूरत मुंताज़िया ये है कि जिस तरह सितारे चमकते हैं आसमान पर और उनके चमकने से रोशनी होती है और हम जो है वो रास्ता भटके हुए लोग जो है वो रास्ता पा लेते हैं। दूसरा मतलब कि लोग समंदर में पुराने ज़माने में जब कश्तियाँ चलती थीं तो उन्होंने सितारों का हिसाब रखा हुआ होता था। उस लिहाज से वो, चूँकि रात काला समंदर और कोई लाइट का इंतज़ाम तो होता नहीं था, तो जो बड़े बेड़े चलते थे तो वो सितारों के जो है रुख के लिहाज से चलते थे और वो अपने सफ़र पर पहुंच जाते थे। तो ये वजह शिबा एक सूरह मुंतज़िया है, इसको बनाया है उन्होंने, यानी कि सहाबा को नजूम के साथ दिया है। तो इस तरह भटके हुए अगर आप हैं तो आप हुजूर के किसी एक सहाबी के भी नक्श कदम पर चल पड़ें तो भी आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ये वजह शिबा इसमें सूरह मुंतज़िया है। तो ये तशबीह तमसीली है जी। वो तहसबु में इक़ाज़ व रुक़ूद ये करवा दिया था, और यहाँ पर जो है वो तिबाक है मुहस्सनात मानविया में से, ये बात आएगी भी से आगे। और हदूदुल इस्तिफ़हाम फ़िल बैत, अज़ाऊनी वयफ़तन अज़ाऊ, ज़ाया कर दिया मुझे, और क्या ही बड़ा नौजवान था जिसको ज़ाया कर दिया। तो यहाँ पर जो है इस्तिफ़हाम ताज़ीम के लिए है, वयफ़तन अज़ाऊ, तो इस्तिफ़हाम तफ़हीमी है, ताज़ीमी है। और अबू तैयब माना व तशबीह ये पहले हो चुका है, तो बस जी यहाँ तक इसको कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।